السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث سنیں جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس حدیث کو سننے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے چل پڑو، سکون اور وقار کو لازم پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت جاؤ۔ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ حدیث نمبر 637۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ حدیث نمبر 638۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی تکبیر ہو تو جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو اور آہستگی کو لازم رکھو۔ شبان کے ساتھ اس حدیث کو یحییٰ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 639۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھی۔ آپ جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ تکبیر کہتے ہیں، لیکن آپ واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے غسل کیا تھا۔ حدیث نمبر 641۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم سورج غروب ہونے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ چکا ہوں۔ آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، میں نے بھی تو نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ بطحان کی طرح گئے، میں آپ کے ساتھ ہی تھا۔ آپ نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، سورج ڈوب چکا تھا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔